السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. دو خبریں جس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا. اس حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو اس سے آپ کو آگاہ کروں. تو ایک ڈیولپمنٹ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج ہونے جا رہی ہے. یہ معاملہ ہے کیا اور اس پہ کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا کرنے جا رہا ہے، یہ کافی اہم معاملہ ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا، گزشتہ روز 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ایک پیش رفت ہوئی ہے. اس کے اوپر بھی ذرا تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیس بھی کافی اہم ہے. تو پہلے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کے اوپر مختصر سا آپ کو احوال بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تو 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ عمران خان کے اوپر کافی اہم کیس ہے اور یہ وہی معاملہ ہے جس پہ عمران خان جو ہیں وہ ڈائریکٹلی بینیفیشری رہے ہیں ملک ریاض حسین کے. 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑا اور پھر پیسہ حکومت پاکستان کو دیا، اور اس وقت یہ پیسہ بجائے قومی خزانے میں جانے کے عمران خان نے دوبارہ ملک ریاض حسین کو دے دیا. اور اس کے بدلے میں الزام یہ ہے، جو پروسیکیوشن کا کیس ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں پھر عمران خان صاحب کو نوازا گیا اور القادر ٹرسٹ کے لیے زمین دی گئی. ایک الزام یہ بھی ہے کہ بنی گالہ میں بھی ایک پراپرٹی جو ہے وہ لی گئی تھی. تو اس میں حتمی مرحلے میں یہ معاملہ داخل ہو چکا ہے. کافی طویل ہیئرنگ ہوئی. گزشتہ روز بھی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اس پر سماعت کی، اور اس کے علاوہ اس میں ہوا یہ کہ 342 کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر عمران خان نے جوابات جمع کروانے تھے. عمران خان نے سوال نامے کے جواب جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیے ہیں، اور عمران خان نے اپنے دفاع میں گواہ پیش کیے جانے سے متعلق بھی کورٹ کو آگاہ کیا ہے، جبکہ بشرا بی بی نے کورٹ کو بتایا ہے کہ وہ کوئی گواہ نہیں پیش کرنا چاہتی. 12 دسمبر کو اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. تو اس کا ججمنٹ جو بھی آئے گا اس حوالے سے آپ کو ذرا تفصیل سے بتائیں گے. یہ تو ہو گیا مختصر احوال جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. اب دوسرے اہم موضوع کے اوپر آتے ہیں. ہمارے ذرائع سے ایک لیٹر ہمیں ملا ہے، اور یہ 6 دسمبر 2024 کا لیٹر ہے جو بنیادی طور کے اوپر ایک سرکولر ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے. اس الیکشن کمیشن میں دو بنیادی ایجنڈے جو ہیں وہ شامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو یہ اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے یہ کل منگل کے روز صبح 11:30 بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے. اور اس اجلاس میں الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہے اس میں کے پی سینٹ انتخابات کے انعقاد سے متعلق غور ہوگا، اور اس اجلاس میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی شامل ہے. اور الیکشن کمیشن اجلاس میں شرکت کے لیے تمام جو ونگز ہیں ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے، یعنی یہ سرکولر جاری کیا گیا. اور اس اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ میں سینٹ الیکشن سے متعلق جو سماعت ہے وہ بھی معاملہ غور آئے گا، اور الیکشن کمیشن کا جو لا ونگ ہے اس نے عدالتی احکامات سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کرے گی. اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر، ممبران اور دیگر حکام جو ہیں وہ شریک ہوں گے. جو اس ڈاکومنٹ کا جو ایجنڈا 1 ہے وہ ہے الوکیشن آف ریزرو سیٹس ٹو دی پولیٹیکل پارٹیز، کہ سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا جو معاملہ ہے یہ زیر بحث آئے گا. یہ اہم معاملہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 12 جولائی کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کی سربراہی میں 8 ججز نے جو اکثریتی فیصلہ دیا جس میں ریزرو سیٹس ایس آئی سی یا پی ٹی آئی کو دینے کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اس معاملے کے اوپر ایک قانون بنا، اور اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ اب اس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو تقریباً غیر مؤثر کر دیا گیا تھا.
تو اس وقت بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے، یہ بات کی جا رہی تھی کہ اب پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون موجود ہے، تو ایسی صورتحال میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ خود سے کیوں ریئیکٹ نہیں کر رہا، خود سے کیوں اس معاملے کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا۔ اب تو ایک قانون موجود ہے اور الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ خود سے بھی اس کے اوپر کوئی سٹیپ لے سکتا ہے۔ اس معاملے پہ کچھ اجلاس الیکشن کمیشن کے ہوئے بھی تھے، اس میں قانونی ماہرین کی رائے بھی لی گئی۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہیں ان سے بھی ایک رائے لی گئی تھی، لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ قانون کے ذریعے جو ہے وہ عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے وہ ایک ویو دیا ہے جو ہم تک اس حوالے سے اطلاع جو ہے وہ پہنچی ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب ریزرو سیٹس کا جو ریویو ہے الیکشن کمیشن کا، وہ بھی، اور اس کے بعد جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کا جو ریویو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے، اور وہ آئینی بینچ میں تو بہرحال اب لگنا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو کیونکہ آگے عدالتی چھٹیاں آ رہی ہیں تو ممکنہ طور کے اوپر سردیوں کی چھٹیوں کے بعد جو ہے مخصوص نشستوں کا جو ریویو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ اب 18 دسمبر کو چھٹیاں ہو رہی ہیں 31 دسمبر تک، 1 جنوری سے دوبارہ جو ہے وہ عدالتی امور جو ہیں وہ جاری ہوں گی، لیکن اس پورے سینیریو میں یہ بات بھی درست ہے کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے سپریم کورٹ نے جو اکثریتی فیصلہ دیا وہ سپریم کورٹ اپنے سکوپ سے باہر نکل گئی تھی، تو الیکشن کمیشن اس کے اوپر کوئی فیصلہ پہلے نہیں کر سکا تھا۔ تو کیا یہ جو آج 11:30 بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا اس اجلاس میں الیکشن کمیشن کوئی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قانون کی روشنی میں جو پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2024 سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے، اور اس کے تناظر میں ہم یہ سیٹس جو ہیں یہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹ رہے ہیں۔ اچھا، پہلے صورتحال تھوڑی مختلف اس لیے تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ سیکنڈ امینڈمنٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا، لیکن جب یہ کیس آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوا تو سلمان راجہ صاحب نے پیش ہو کر یہ کہا جی کہ صدر مملکت کی اسنٹ کے بغیر ہی، یعنی ان کی منظوری کے بغیر ہی ہم نے اس لاء کو چیلنج کر دیا تھا، تو اب ہم درخواست واپس دینا چاہ رہے ہیں اور واپس جو ہے وہ نئی درخواست دائر کریں گے۔ اس اثناء میں ہم نے دیکھا کہ کوئی نئی درخواست پی ٹی آئی کی جانب سے تو الیکشن امینڈمنٹ کی جو الیکشن ایکٹ میں سیکنڈ امینڈمنٹ آئی ہے 2024 میں، جس کا اطلاق 2017 سے کیا گیا ہے، اس حوالے سے کوئی پٹیشن انہوں نے دوبارہ فائل نہیں کی۔ تو ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو اس قانون کے خلاف کوئی درخواست نہیں ہے اس سپریم کورٹ میں کہ جس پہ یہ کہا گیا ہو جی کہ یہ لاء تو چیلنج ہے اور ابھی یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ گو کہ پی ٹی آئی کی یہ کوئی سیاسی یا قانونی طور کے اوپر کوئی حکمت عملی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اب اگر عملی طور کے اوپر یہ لاء چیلنج نہیں ہے، قانون فیلڈ میں ہے، کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، تو الیکشن کمیشن اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتی ہے، اور اگر الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا تو پھر یہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گی، اور پھر ایسی صورتحال میں پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت جو پہلے اتحادی حکومت کے پاس تھی، جو مخصوص نشستوں کے کیس سے ختم ہو گئی تھی، وہ دوبارہ جو ہے اب وہ 2/3 اکثریت حکومت کے پاس آ سکتی ہے۔ ایک بات اور بھی بیچ میں کہیں چلتی رہی، ایک افواہیں یہ گردش کرتی رہیں کہ شاید یہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائیں، تو اس کے حوالے سے ایک چیز تو واضح ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو الیکشن کمیشن نے تو ریویو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فائل کیا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر الیکشن کمیشن اپنا ریویو واپس لیتا، اور ریویو واپس لے کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کرتا۔ تو اگر
ریویو ابھی تک انٹیکٹ ہے، برقرار ہے، تو اس سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے اس کا ایک موقف ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں لیٹس سی، آج کا دن خاصا اہم ہے اس حوالے سے، تو کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔